آج ہم ED3 انجیکشن اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولہ دیکھ لیتے ہیں۔ وائٹامن D3 یا کولی کیلسیفیرول اس کا جنیرک فارمولہ ہے، اور یہ 2 لاکھ IU انٹرنیشنل یونٹ میں اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک وائٹامن ہے۔ اب فوائد اس کے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، بھربری ہو رہی ہیں عمر کے ساتھ ساتھ، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ میں رکٹس ہے، بچوں میں یہ بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں اپنی جگہ پہ نہیں ہوتی، ڈیفارمیشن ہوتی ہے اور کمزور ہوتی ہیں، تو اس کا علاج کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی ہڈیوں میں درد ہے، آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، آپ کا وزن گر رہا ہے، آپ کو بھوک نہیں لگتی، ڈپریشن ہے، آپ کی امیونٹی کم ہے، آپ کو دل کی بیماریاں ہیں، یا پھر آپ ڈائبٹیز سے اگر بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وائٹامن D3 کولی کیلسیفیرول کام کرتا ہے۔ اگر آپ میں وائٹامن D3 کولی کیلسیفیرول کی کمی ہے تو آپ کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوگی، تھکاوٹ ہوگی، ہڈیوں میں درد ہوگا، ہڈیاں آپ کی بھربری ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، اس سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وائٹامن D کی کمی کی وجہ سے آپ میں کولیسٹرول بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو چربی ہے وہ ساری بلڈ ویسل میں جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ پھر دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، کمزوری محسوس ہوتی ہے، وزن آپ کا گر جاتا ہے۔ اس کو اگر آپ میں وائٹامن D کی کمی ہے، ڈپریشن 14% بڑھ جاتا ہے اگر آپ میں وائٹامن D3 کی کمی ہے۔ تو یہ ساری جو ہے نا کمیوں کا علاج وائٹامن D3 کرتا ہے۔ تو وائٹامن آپ کے جسم میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، یہ جسم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ کے جسم میں نہیں بنتے، آپ کو باہر سے لینے پڑتی ہیں، بے شک خوراک کی صورت میں استعمال کریں یا پھر کھانے ادویات کی صورت میں استعمال کریں۔ تو کھانوں میں بھی وائٹامن D ہوتا ہے، گوشت ہو گیا، اس کے علاوہ مچھلیاں ہو گئیں، اور دوسرا ڈیری پروڈکٹ ہو گیا، ان میں کیلشیم ہوتا ہے۔ کیلشیم اور وائٹامن D یہ آپس میں ریلیشن ہے ان کا۔ اگر آپ میں وائٹامن D کی کمی ہے تو آپ میں ڈیفینیٹلی کیلشیم بھی کمی ہوگی، فاسفورس کی بھی ساتھ کمی ہوگی، جس کی وجہ سے ہی آپ کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وائٹامن D3 آپ کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس انجیکشن کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جن کو الرجی یا ہائپر سینسٹیوٹی ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جن کو جگر کے بہت زیادہ مسائل ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کو گردوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کو ہائپر کیلسیمیا ہے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہائپر فاسفیٹیمیا ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہائپر کیلسی یوریا ہے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ایک انجیکشن لینا ہے، اس کو توڑنا ہے اور دودھ میں یا جوس میں ڈال کے استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ فیٹ سالوبل وائٹامن ہے۔ یہ دودھ میں ایسے آپ نے استعمال نہیں کرنا، وہ غلط ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ انجیکشن کو توڑ کے ایسے منہ میں ڈال کے استعمال کر لیں، وہ آپ کا جذب نہیں ہوگا پورے طریقے سے۔ اگر آپ فیٹ میں اس کو ڈیزالو کر کے پھر استعمال کریں گے تب یہ فوری طور پر آپ کے جسم میں جذب ہو جائے گا۔ تو دودھ میں ڈالنا ہے، دودھ نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈا ہو، نیم گرم ہو، اس میں ڈال کے آپ نے اس کو پی لینا، یا جوس ہو، اوریجنل قدرتی جوس ہو، ملک شیک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ اب کتنی مرتبہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ مختلف بیماریوں کے لیے اس کی مختلف ڈوز ہے، لیکن عمومی طور پر آپ 1 مہینے میں دوبارہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا 6 مہینے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈیلی ریکوائرمنٹ بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو آپ نے کتنا استعمال کرنا ہے۔ ڈیلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ بچے جو ابھی پیدا ہوا ہے بچہ اور 12 مہینے تک جو بچی ہیں ان کی ضرورت وائٹامن D3 کی یہ ہے کہ 10 مائکرو گرام ان کو چاہیے۔ 1 مائکرو گرام برابر ہوتا ہے 40 IU کے۔ IU کیا ہے؟ انٹرنیشنل یونٹ ہے۔ تو بچے کو جو 1 دن سے لے کے 12 مہینے تک بچے ہیں ان کو 400 IU چاہیے، انٹرنیشنل یونٹ یہ چاہیے وائٹامن D3۔
اور 12 مہینے سے اوپر جو ہیں 1 سال سے لے کے 50 سال تک افراد، ان کے لیے ڈوز یہ ہے کہ ان کی ڈیلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان کو 600 IU چاہیے وائٹامن D3 روزانہ۔ اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو آپ میں کمی ہو جائے گی، اور کمی کی علامات جو میں نے آپ کو ساری بتا دی۔ تو 70 سال سے زائد جن کی عمر ہے ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان کو 800 IU چاہیے روزانہ کی بنیاد پہ۔ یہ ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے، روزانہ اتنے اگر IU انٹرنیشنل یونٹ ہم استعمال نہیں کریں گے وائٹامن D کی کمی ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ اگر ہمیں بیماری ہے تب اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، خود سے استعمال نہیں کرنا۔ تو ڈیلی ریکوائرمنٹ آپ کی یہ ہے 600 IU۔ تو استعمال یہ جو انجیکشن ہے اس میں کتنے ہیں؟ 2 لاکھ IU ہیں۔ تو خود سوچ لیں، تو اس کی زیادتی ہو جائے گی اگر آپ بار بار اس کو استعمال کریں گے تو یہ ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ زیادہ استعمال کر لیا تو آپ کو ہائپر کیلسیمیا ہو سکتا ہے، ہائپر فاسفیٹیمیا ہو سکتا ہے، ہائپر کیلسی یوریا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے گردے ڈیمیج ہو سکتی ہیں اگر آپ اس کو زیادہ استعمال کر لیں، اور دل کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ نے اس کو زیادہ استعمال کر لیا، آپ کی ٹاکسیسٹی آپ کو ہوگی تو۔ اب کن ادویات کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کرنا؟ ڈرگ انٹریکشن، کسی بھی اینٹاسڈ سیرپ کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ڈائیوریٹک کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، فینیٹائن کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، کاربامازیپین کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، ڈائیجاکسن کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ریفیمپیسین، آئزونیازڈ، ان کے ساتھ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اورلی اسٹیٹ، کیٹوکونازول، ان کے ساتھ بھی اکٹھے آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا، ان کا آپس میں ڈرگ انٹریکشن پایا جاتا ہے۔ تو یہ سارا آج کا ٹاپک اس انجیکشن کے بارے میں تھا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کی کمی ہو جائے تو پھر علامات کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں، اور وائٹامن D3 کی ڈیلی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ اور وائٹامن D3 آپ سورج سے بھی لے سکتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ تقریباً آدھا گھنٹہ دھوپ میں بیٹھیں تب آپ کو جو ڈیلی ریکوائرمنٹ آپ کی وائٹامن D3 کی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک تفصیلاً سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔